اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ سہولتیں اور یہ وسائل اور یہ ساری نعمتیں میسر کیں، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر ہمیں قائم رہنے کی اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی میں ہمیں اولین ترجیح دے، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 33 تک کل ہم نے جو سبق میں کچھ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 33 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، جس نے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ واقعہ سٹیپ بائی سٹیپ، وہ کل کے سبق سے شروع ہوا تھا، تو اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا یا ایک دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے؟ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا، سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی نشانی یا کوئی کھلی چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید اور چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہاں تک ہم نے کل جو آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے کل ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ایک تو فرعون، اس کا کردار اور اس کی جو طاقت کا نشہ جو تھا، اور اس کے جو دعوے تھے کہ وہ معبود ہے، عبادت اپنی کراتا تھا، وہ ایک ایسا ظالم اور جابر اور سلطنت کے اعتبار سے ایک بڑی طاقت رکھنے والا اور ایک بڑا حکمران، اس کے سامنے اس کی غلام قوم کا ایک بندہ جو ہے وہ آ کر اتنے بڑے بڑے دعوے کرے، اور پھر سب سے پہلے اس نے لوجیکلی اس کو اس کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے لوجیکلی یا ایک عقائد کے اعتبار سے اس کے ایسے جوابات ملے جس کا کوئی اس کے پاس فردر کاؤنٹر نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اور فردر دلیل نہیں تھی کہ اپنی جو اس نے ایک باطل معبود جو بنا ہوا تھا اس کے اپنے اس کلیم کے اوپر وہ ٹکا رہ سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس نے دوسرے لوگوں کی طرف بھی اپنا رخ کیا اور ان سے بھی کہا کہ دیکھو ذرا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یعنی اس کے اپنے پاس اب کوئی ارگومنٹ باقی نہیں، اپنے پاس ابھی کوئی دلائل باقی نہیں۔ اور ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ کوئی بھی معبود یا کوئی بھی ایسی چیز جس نے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں اس دنیا میں دعویٰ کیا ہے معبودیت کا یا اس کی عبادت کرنے کا، اس سے پہلے کافی ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اتنے بڑے دعوے کرے کہ دن اور رات کا پیدا ہو جانا اور آگے پیچھے چلنا اور کائنات میں جو سارا کچھ چل رہا ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر عقائد کے طور پر تو انسان کے دلوں کے اوپر یا ذہنوں کے اوپر راج کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری نظر کے طور پر یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کیسے کوئی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم دن اور رات لانے جانے والے ہو تو ذرا دن کو روک کے بتاؤ یا رات کو روک کے بتاؤ، یا اس طرح کے کوئی، یا سورج جو ہے اس کو ذرا مطلب ٹھہرا دو ایک جگہ پر، تو کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ کر ہی نہیں سکتا، ان کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ تو ایسے جب حصی جو فطرت کے قوانین جو ہیں، جو ظاہری آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر جب کوئی دلیل دیے جائیں تو پھر اس کے اوپر کوئی اس کو جواب نہیں ملا۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آج وہی موضوع جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام اور ان کے ساتھ جو فردر جو واقعہ تھا وہی واقعہ آگے بھی چلتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، تو اس نے کہا، فرعون نے کہا، للملائی، اپنے سرداروں سے، اس کے ارد گرد جو سردار یا جو بھی اس کے حواری یا وزیر مشیر جو کھڑے تھے ان سب سے اس نے کہا، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، اس کے ماحول میں تھے، ان ھذا لساحر علیم، کہ بلا شبہ یہ تو بڑا خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ تو بڑا خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے یا ساحر ہے، سحر میں گرفتار کر دینے والا شخص ہے۔ اپنے سرداروں سے کہا۔ اب یہی آخری جو دو معجزے حضرت موسیٰ نے پیش کیے، پہلا معجزہ جو ہے وہ تو دلائل کی شکل میں تھا کہ ذرا زمین میں نظریں دوڑا کر دیکھو کہ یہ کتنے معجزات تمہارے سامنے ہر لمحہ تمہارے سامنے پھوٹے پڑے ہیں، ان کو دیکھ کر اگر تم سچے ہو اور اگر تم صحیح حق کو جانا چاہتے ہو تو تم دیکھو کہ یہاں پر تمہیں رب کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اس میں جب وہ ناکام ہوا تو ظاہری اور حصی معجزہ جو ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا تھا حضرت موسیٰ کو، وہ معجزے پیش کیے حضرت موسیٰ نے علیہ السلام۔ ایک تو وہی عصا کا لاٹھی بن جانا اور دوسرا ہاتھ کا اچانک سفید ہو جانا، چمکیلا بن کر نکلنا بغل سے۔ تو جب یہ حصی معجزے بھی سب پیش کیے تو اس پر بھی اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے،
युरीदु, ये तो चाहता है, अन युखरिजकुम, कि वो निकाल दे तुम्हें, मिन अर्जिकुम, तुम्हारी सरजमीन से, बिसिहरिही, उसके अपने जादू के जोर से। फमाज़ा तअमुरून, तो तुम क्या हुक्म देते हो या तुम क्या मशवरा देते हो। अपने सरदारों से उसने कहा कि देखो ये तो कोई खुला जादूगर लगता है, या बहुत ही बड़ा आलिम जादूगर या साहिर लगता है। तो ये चाहता है कि इस जादू के जोर पर तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दे, और ताकि तुम्हारी अपनी हुक्मरानी इसमें मतलब तुम्हारी हुक्मरानी को खत्म करके खुद ये हुकूमत करना चाहता है। इसका तो ये मकसद लगता है। तो अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, या क्या हुक्म है, या क्या तुम्हारा मशवरा है कि अब क्या करना चाहिए। अब ये जो मतलब कौल है उसका, फमाज़ा तअमुरून, तो तुम क्या हुक्म देते हो, क्या चाहते हो, या तुम्हारा क्या मशवरा है। यहीं से हमें अंदाजा होता है कि उसकी सारी जो हिकमत और बादशाह या जितने दावे थे वहीं पर ढेर हो गए, ठुस हो गए, कि जो इतना बड़ा खुदा बना बैठा और इतनी बड़ी सल्तनत का वाली और वारिस अपने आप को ठहराने वाला, और मतलब इतना मतलब इतना कि मैं जिसे कहूँ वो मौत दे दूं और जिसे चाहूँ जिंदा रखूं, इस तरह के दावे करने वाला, दलाइल के एतबार से, लॉजिकल एतबार से भी, और फिर ज़ाहरी हिस्सी मौजू के एतबार से भी, वो इस कदर वो मतलब लाचार हो गया कि अब वो जो अपने उसके मातहत बंदे हैं उनसे वो मशवरा लेने पर मजबूर है, उनसे वो मशवरा लेने की तरफ राग़िब है कि अब तुम बताओ हमें कि हम क्या करें। ये वाकया जो है आग हो गया है या मामला हो रहा है, इसको हम कैसे निपटें इससे, या कैसे इसको टैकल करें, हैंडल करें। तो उससे ही उसकी नाकामी का एक पहलू जो है वो हमें नजर आता है कि वो खुद से अब इस काबिल नहीं रहा कि इंडिपेंडेंटली इस मैटर को हैंडल कर सके। तो लिहाजा उसने उनके साथ में मुकालमा किया और उनसे मशवरा भी मांगा कि बताओ जरा अब हमें क्या करना चाहिए। कालू अर्जिह, तो उन सब ने कहा, उन सरदारों, मशीरों वजीरों ने कहा, अर्जिह, मोहलत दे उसे, वह अखाहू, और उसके भाई को, यानी हारून, हजरत मूसा और हारून को मोहलत दो कुछ अरसे के लिए। वब असफिल मदाइनी हाशिरीन, और तू भेज शहरों में इकट्ठा करने वाले, सब इकट्ठा करने वाले। हारून, मूसा और उसके भाई हारून को अब कुछ मोहलत दो, और शहरों में इकट्ठा करने वालों को, अपने हरकारों को, या अपने जो मैसेंजर्स हैं, पैगाम रसान जो हैं, उनको शहरों में भेजो, मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, आबादियों में, अपनी सल्तनत के जो है उसमें भेजो। किस लिए भेजो, या अतू का बिकुल्ल सहारिन अलीम, कि वो सब ले आए तेरे पास हर बड़ा जादूगर जो खूब इल्म रखने वाला हो। यानी अपने हरकारों को, अपने मैसेंजर्स को अपनी सल्तनत में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ आबादियों में भेजो, और उनसे कहो कि जितने बड़े बड़े और खूब इल्म रखने वाले जादूगर हैं उन सारे जादूगरों को इकट्ठा कर लिया जाए, इकट्ठा कर ले, उन सबको ले आए। तो लिहाजा इसी मशवरे के मुताबिक फिरौन ने हुक्म दिया, और ये ऐलान जो है वो पूरी सल्तनत में कर दिया गया कि जितने जादूगर हैं बड़े बड़े, वो करतब दिखाने वाले या जादू दिखाने वाले, उन सब को बुलावा भेजा गया। अब इसी सेंस में अब जब ये मैटर जो है ये बाहर निकला, उसके महल से इसकी स्टोरी जो है ये बाहर निकली। पहले तो उसके महल के अंदर उसके अपने जो वजीर मशीर जो हैं उनके सामने ये सारा मामला हो रहा था, और यकीनन वजीरों मशीरों ने भी अपनी ये मालूमात जो हैं बाहर दूसरे लोगों तक भी पहुंची। लेकिन जब ये ऐलान आम कर दिया उसने पूरे मुल्क में, और उसको जादूगरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो वो मामला जो है, जो मुकालमा हुआ हजरत मूसा का और फिरौन का, वो सारे का सारा लोगों में भी फैल गया। अब लोगों में जब फैल गया, रियाया जो है वो, उसमें उसकी अक्सरियत जो है, उनके जहनों को चेंज करना बड़ा आसान होता है। उनके सामने कोई चीज रख लेना, उनको दबाव के जरिए, प्यार के जरिए से उनके जहनों को काबू करना जो है निस्बतन आसान होता है। तो जब यकीनन वहाँ की जो रियाया है उसको जब ये पता चला होगा कि अब मूसा और फिरौन का ये मुकालमा हुआ है, और किस तरह से फिरौन वहाँ पर लाजवाब हुआ है, और वहाँ पर मोजज़े जो है वो पेश किए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिसके जवाब में अब उसने पूरे मुल्क से जादूगर जो वो इकट्ठे किए हैं। तो यकीनन उनका जो जहन है वो इसकी तरफ, इसकी खोज में तो यकीनन पड़ गया पूरी रियाया के लोगों के, कि ये क्या मामला है। ये फिरौन जो है एक एक
ایک غلام قوم کا بندہ کھڑا ہو کر فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے اپنا جو آکڑ کر کھڑا ہو گیا اور مطلب بڑی بے جگری سے اس کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو بات ہے، کوئی نہ کوئی تو وزن ہے، یا کوئی نہ کوئی تو اس میں گہرائی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا ان کا ایمان ڈگمگا جانا، ان کے جو ذہن ہے اس میں کچھ بدلاؤ آ جانا، یا اس طرح کی ساری چیزیں فطری طور پر بھی ہیں۔ اور خاص کر جو محکوم قوم ہے، جس کے اوپر مطلب ظلم اور جبر کیا جائے، اور جو کسی کے ماتحت ہو، وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی اس کا ذہن ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے چھٹکارا نصیب ہو، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں یا ساری غلامی جو ہے اس سے۔ تو اس اعتبار سے بھی تو یہ ایک سینسیٹیو ایشو کے طور پر اس وقت لوگوں میں جو ہے وہ ضرور پھیل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آیات میں کچھ ایسی جھلک بھی نظر آئے گی جو آگے آنے والی آیات میں ہمارا یہ جو پوائنٹ ہے یہ مزید واضح بھی ہو جائے گا۔ بہرحال اس نے سارے اپنے ملک میں، ساری سلطنت میں، سارے شہروں میں ہرکارے بھیجے اور اعلان عام کیا، اور بڑے بڑے جو علم والے، خوب علم والے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کرنے کا حکم دے دیا۔ فجمی السحرۃ، تو جمع ہو گئے سارے کے سارے جادوگر، لمیقاتی، طے شدہ وقت پر، یوم معلوم، معین دن، ایک وقت مقرر کر لیا، اور اس وقت مقررہ پر سارے جادوگر، ایک دن اور ایک وقت مقرر کیا گیا تھا، اس دن اور اس طے شدہ وقت پر جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے جادوگر جمع ہو گئے۔ کتنے جادوگر تھے اس کی کوئی صحیح روایت یا کوئی صحیح سند جو ہے وہ نہیں معلوم۔ مختلف علماء نے مختلف رائے دی ہے، کہیں پر 8-10 ہزار کہتے ہیں، کہیں پر 18-20 ہزار کہتے ہیں، کوئی 80 ہزار تک کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی تھے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، اس ایک موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں جو جادوگر جو ہیں وہ جمع کیے گئے، اور ایک جگہ پر ایک طرف ایک شخص ہے علیہ السلام، اور دوسری طرف ہزاروں جادوگر ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے، ان کو سب کو اکٹھا کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ ایک مقابلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ ویژولی اگر دیکھیں، ایک امیجنری دیکھیں، تو یہ کیسی ایک امیجنیشن ہے، ایک امیج اپنے ذہن میں بنتا ہے کہ ایک شخص کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جو وہ کھڑے ہیں، اور اس کے پیچھے فرعون ہے، فرعون کے حواری ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پبلک بھی ہے۔ پبلک کی بھی کیسے؟ وکیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، حل انتم مجتمعون، کیا تم سب جمع ہونے والے ہو؟ اب اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کہا گیا کہ کیا تم بھی جمع ہونے والے ہو؟ اب جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی کچھ بدلاؤ یا کچھ تاثرات یا کچھ اس کا اثر اس معاملے کا یقیناً ہوا کہ ان کا بھی ایمان ڈگمگا گیا۔ اب اس کی فرعون کی تو ساری سلطنت ہی اس کے اس جھوٹ کے دعوے پر مبنی تھی کہ وہ معبود ہے اور اس کی عبادت کرانا اپنی، اور یہ وہ، تو ان کا یہ عقیدہ یا اس کے اوپر یہ جو یقین یا اس کے اوپر یہ جو ان کا یہ ایک بندہ ہوا تھا ان کے ذہن کو، وہ ضرور ڈگمگا گیا۔ تو لہٰذا نہ صرف اعلان عام کیا گیا بلکہ ان کو گھروں میں جا کر ان کو ترغیب دی گئی کہ دیکھو اب یہ ایک بندہ جو ہے اس نے للکار دیا ہے فرعون کو، اب اس کا مقابلہ ہے، اس کے مقابلے میں ذرا دیکھو، تمہیں نہیں آنا چاہیے، تم بھی آؤ، ذرا تم بھی دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یا ان کو یہ بھی کہہ کر اکسایا گیا یا راغب کیا گیا کہ دیکھو اس نیت کے ساتھ بھی یا اس ذہن کے ساتھ بھی کہ اگر کوئی فرعون کے سامنے کھڑے ہوگا تو اس کا انجام کیسا ہوگا، کیا تم نہیں دیکھنا چاہتے؟ چلو نکلو ذرا دیکھو کہ اس کا اب انجام کیا ہوگا، یا اب اس کا کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یعنی وہ فرعون اور اس کے جادوگر جو ہیں وہ تو اپنی طرف سے بڑے پر امید تھے اور بڑے یعنی کہ کانفیڈنٹ تھے کہ یہ مارکا جو ہے یہ تو ہم جیت ہی لیں گے۔ ایک کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں کھڑے کر کے پھر ان کا آپ ایک مطلب کانفیڈنس ہونا کہ ہم تو یہ مقابلہ جیت جائیں گے۔ لاجیکلی بھی یہ بڑا ناممکن سا لگتا ہے کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جو ہیں وہ ایک ہی شخص اس کا مقابلہ کر کے کیسے جیت سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت ہے، تو اس کو تو کہیں پر بھی نہیں ٹالا جا سکتا۔ بہرحال نہ صرف جادوگروں کو جمع کر دیا گیا بلکہ عوام الناس کو بھی جمع کر کے یہ واقعہ جو ہے ان کو سامنے، تاکہ ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہو، اور تاکہ ان کے سامنے جب یہ معاملہ ہو کھل کر آئے تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے نصیحت پکڑیں۔ لعلنا، تاکہ ہم نتبع السحرہ، کہ ہم پیروگار بن جائیں
ان جادوگروں کے، ان کانوا ہم الغالبون، اگر وہ سب غالب ہوں، اگر وہ سب وہی سب غالب پانے والے، اگر یہ جادوگر غالب پا جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے پیروکار بن جائیں گے۔ یعنی عوام الناس کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر جادوگر جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں تو یقیناً یہ جو دین ہے جس کے اوپر تم چل رہے ہو، یہ جو دین کی حفاظت ہو جائے گی، اور جادوگر جو ہیں وہ آپ کے دین کو بچا لیں گے، لہذا جادوگروں کو بھی ایک خاص اہمیت اور ایک خاص ان کی پیروکاری جو ہے وہ بھی ہوگی۔ تو اس طرح سے کہہ کر عوام الناس کو بھی اس واقعے میں، یا وہ جو مقابلہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے شامل کیا گیا۔ اب دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہیں، اس کے پیچھے فرعون کھڑا ہے، فرعون کا لاؤ لشکر جو ہے، اس کے حواری وغیرہ، اس کے وزیر مشیر سارے کھڑے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر عوام الناس جو ہے وہ مجمع بھی کھڑا ہے۔ اب ان کے سب کے سامنے یہ واقعہ ہونے والا ہے کیا؟ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے جادوگر جب سارے عوام کو بھی اکٹھا کر لیا اور جادوگر بھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، جب قالو، تو ان سب نے کہا، جادوگروں نے کہا، لفرعون، فرعون سے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا واقعی ہمیں کوئی اجر ملے گا، کوئی صلہ ملے گا؟ ہمارے یہ جو کارنامہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کے بدلے میں ہمیں کوئی واقعی کوئی صلہ بھی ملے گا، کوئی اجر ملے گا، کوئی انعام و اکرام بھی ملے گا؟ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہوئے ہم غالب پانے والے، غلبہ پانے والے، اگر ہم آج کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں کوئی اجر، کوئی ہمیں انعام و اکرام بھی ملے گا اس کا؟ انہوں نے فرعون سے، اب یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو جادوگر ہیں وہ تو ان کے تو عقیدہ اور دین اور اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو جمع ہوئے صرف مالی فائدے کے لیے، صرف دنیاوی فائدے کے لیے، کہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہم یہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں مل کر ایک آدمی کا ہم مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم ان سے جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، اس کا نفع کیا ہوگا ہمیں؟ تو یہ تو ان کی ذہنیت جو ہے، ان کی مادی ذہنیت جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے جادوگروں کی، کہ ان کی اصل نیت تو تھی کہ کوئی کرتب ورتب دکھائیں گے اور جیت جائیں گے یہ مارکا، اور اس کے بدلے میں انعام و کرام ملے گا۔ قال نعم، جیسا کہ وہ ویسے ہی مطلب اپنے جو شو وغیرہ کرتے رہتے ہیں جادوگر، اور وہاں سے اپنی ان کو انکم ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ انکم کے ذریعے کے لیے یہاں پر بھی آ گئے، اکٹھے ہو گئے۔ یہاں پر صرف یہ ہے کہ بادشاہ نے بلایا تو انعام و کرام جو ہے وہ بڑا ملے گا اور زیادہ مال ملے گا۔ قال، تو فرعون نے کہا، نعم، ہاں کیوں نہیں، بالکل ملے گا، انعام بھی ملے گا، صلہ بھی، اجر بھی ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم اس وقت ضرور مقرب لوگوں میں سے، یعنی نہ صرف تمہیں انعام و اکرام ملے گا بلکہ تم میرے مقرب، میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہیں کچھ عہدے بھی بانٹ دوں گا، کچھ تمہارے لیے کچھ جو سلطنت ہے، کار سلطنت ہے، اس میں بھی تمہارا، یعنی انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ تمہیں فیسیلیٹیٹ بھی کروں گا، تمہیں اپنی ساتھ جاب پر بھی رکھ لوں گا، تمہیں مطلب کوئی عہدہ اختیار بھی دے دوں گا، اور تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آج ہم اگر اپنی پولیٹیکل مطلب سچویشن دیکھیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ، تو آج ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے، جو شاہ کا وفادار ہے وہ سارے کے سارے دنیا کے جو مزے ہیں وہ لوٹنے والا ہے، جو غلط کاری کے معاملات میں، صاحب اختیار کے جو غلط معاملات میں جو اس کی مدد کرتا ہے، اس کا انعام جو ہے وہ دنیا میں تو ضرور ملتا ہے۔ تو یہ جتنے پہلو ہم پڑھے ہیں، اس کو آج ہم اپنی آج کی جو ہمارا رویہ، یا آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے ساتھ اگر ہم تقابلہ کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے پوائنٹس ملتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے معاملات میں ہمارے جو اندر مطلب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اکثر علماء جو ہیں وہ یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، فرعونیت، اس کے اندر فرعونیت بڑی پڑی ہے۔ تو آج بھی یہ فرعونیت جو ہے مختلف انداز میں ہمارے معاشرے میں زندہ ہے، کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے۔ تو ہم گو کہ اس پہلو کی طرف ہم نہیں کوئی اشارے کر رہے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھیں، لیکن ہم اپنے معاشرے کے ساتھ اس کا تقابلہ کرتے جائیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ آیات ذکر کر دی، ہمیں ناول کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ ان میں سے دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کیا رویے ہمارے اندر موجود ہیں اس طرح کے۔ تو آج کل کی جو پولیٹیکل سچویشن میں ایگزیکٹلی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس نے ایک ظالم حکمران کا ساتھ دے کر اس کے لیے، اس کے ظلم کو اس کو لیے آسان کیا،
تو وہ ظالم حکمران جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے، اس کو اعلیٰ عہدے بھی ملتے ہیں، اس کو مال و متاع بھی ملتا ہے، اس کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے، اور اس کو سارا کچھ ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح سمت میں ہماری سمجھ جو ہے اس کو برقرار رکھے، آمین۔ بہرحال بڑھتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف، کہ فرعون نے کہا کہ ہاں تمہیں انعام و اکرام بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ تمہیں عہدے اور وظائف جو ہیں وہ بھی ملیں گے، تمہیں پروٹیکشن بھی ملے گی، اور تمہیں کار سرکار میں حصہ بھی ملے گا۔ قال لهم موسیٰ، تو کہا ان سب نے، ان جادوگروں نے اب کہا موسیٰ علیہ السلام سے، القوت، کہ تم سب ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم سب ڈالنے والے ہو۔ جادوگروں سے موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، اس سے پہلے جب غالباً سورہ طٰہٰ میں یا سورہ اعراف میں کافی جگہ پر یہ واقعہ جو ہے مختلف انداز میں آیا ہے، اور ایک جگہ پر غالباً سورہ طٰہٰ ہے، میں صورتوں کا تو یقیناً بھول جاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ واقعہ جو ہے وہ تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ یاد رہتا ہے، اور یاد دہانی بھی الحمدللہ اتنی ہے قرآن مجید میں کہ واقعہ جو ہے اس کے جو اصل مفہوم اور اس کا مقصد جو ہے وہ ذہنوں میں ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے واقعہ جو ہے وہ اس میں کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ تھا، لیکن وہ کچھ تفصیلات جو ہیں وہ اس میں سے حذف کر کے کچھ ایڈیشنل تفصیلات جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں، تو لہٰذا جب کمبائن کر کے ساری جگہوں سے یہ واقعہ جو ہے وہ پڑھا جائے تو اس میں بہت زیادہ مطلب ایک وسعت بھی نظر آتی ہے، اور بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہے، اور زیادہ معلومات بھی ملتی ہیں۔ باہر پہلے ہم نے جو اس لیے میں اشارہ کروں، پہلے ہم نے جب پڑھا تھا تو اس وقت مطلب جادوگروں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم کچھ ڈالتے ہو یا ہم ہی اپنا کرتب جو ہے شروع کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اپنا کرتب جو ہے وہ پیش کرو۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں سے کہ تم اپنا کرتب جو ہے یا اپنا جو جادو یا جو تم پیش کرنا چاہتے ہو تو تم پیش کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، تو ان سب نے ڈال دیں اپنی رسیاں، وَعَصِیَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں، اور ان سب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں جو ہیں وہ ڈال دی، یعنی زمین پر ڈال دی۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور ان سب نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، اور ان سب جادوگروں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ بلا شبہ ہم یقیناً غالب ہونے والے ہیں، بلا شبہ ہم یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں، یہ تو مارکہ ہم جیتنے والے ہیں۔ اب ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ وہاں پر ڈالی گئی، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور ہم نے اس سے پہلے جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں بڑی واضح مطلب آیات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ راسیاں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ نے جب ان کو دیکھا تو وہ ایسے محسوس ہوئی جیسے ان کی طرف سانپوں کی طرف طرح حرکت کر رہی ہیں، اور جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ جو ہے وہ تھوڑا سا خوف بھی کھا گئے، تھوڑا سا ڈر بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تم اپنا جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ تو اس سے پہلے جو آیات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور آج جب ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مطلب وہ جادوگر ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے جب معاملہ ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں رسیاں جب ڈالی گئی اور لاٹھیاں، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں رسیاں لاٹھیاں جب ہیں وہ حرکت کر کے سانپ کی طرح نظر آنے لگ گئی، تو وہ کس قدر ایک غضبناک ماحول ہوا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہاں پر وہ بھی اس سے خوف کھا گئے کہ یہ ہزاروں سانپ اب ایک بندے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے جو پہلے جب واقعہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جادو جو ہے وہ جادو کیا چیز ہے۔ جادو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یا ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں یا دو قسمیں ہیں یا دو طرح کے وہ کہہ لیں، ایک جو ہے اس کو ہم کرتب کہتے ہیں، ایک ہے وہ کرتب دکھانا، اور دوسرا ہے کوئی جادو ٹونا جسے ہم کہتے ہیں، جو شیاطین اور جنوں کے ذریعے سے جو کوئی عمل وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ اس کو جادو کہہ سکتے ہیں، وہ ایک جادو کی قسم وہ ہے، اور دوسرا جادو کی قسم ہے وہ صرف ہے کرتب دکھانا، اور کرتب دکھانا جو ہے وہ در حقیقت نظر بندی ہوتی ہے، اس میں جو آبجیکٹ ہے جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے یا جس کے ذریعے سے جادو کیا جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، وہ اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہتی ہے، صرف اور صرف آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اور ہم نے اس وقت پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ جو ہے ہم روزمرہ ہزاروں کی تعداد میں ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ دھوکہ جو ہے ہم کھاتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ہمارا جو برین ہے
وہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا ویژول امپیکٹ جو ہمارے برین کے اوپر ہے وہ 1 سیکنڈ کے 30ویں حصے کے برابر وہ امیج جو ہے وہ ہمارے برین میں ہمارے ذہن میں موجود رہتی ہے. یعنی 1 سیکنڈ کے 30ویں حصہ جو ہے 30th پارٹ آف اے سیکنڈ تک وہ امیج جو ہے وہ ہمارے برین میں محفوظ رہتی ہے. اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اس 30th پارٹ جو ہے یا سیکنڈ کے 30ویں حصے کے اندر اندر اس کے اگلی امیج جو ہے اس کو اگر پیش کر دیا جائے تو وہ پہلی امیج کے ختم ہونے سے پہلے دوسری امیج جب آ جائے گی تو ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ نظر بندی جو ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس قدر تیزی سے کرتب کیا جائے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ لگے اور اچانک سے ایک دوسری پکچر جو ہے وہ سامنے آ جائے تو وہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ 30 فریم پر سیکنڈ کی اگر کوئی ویڈیو یا کوئی مووی ہے اس کو اگر پلے کریں تو وہ بڑا اچھا ویژول امپیکٹ دیتی ہے. اگر کسی ویژول گرافک کا ریٹ جو ہے فریم ریٹ جو ہے وہ 30 فریم پر سیکنڈ سے کم ہے یعنی 1 سیکنڈ میں وہ 30 فریم کی بجائے 20 فریمز اس میں چل رہے ہیں تو اس میں پھر وہ ہمیں ویڈیو جو ہے وہ اٹک اٹک کر چلتی نظر آئے گی. تو مطلب ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے سامنے چلتے ہیں. انہیں چیزوں کو لے کر یہ جادوگر اور کرتب کرنے والے جو ہیں وہ انسان کے آنکھوں کی نظر بندی کر دیتے ہیں. آپ یہ کتابوں میں چھپے ہوئے کبوتر کو نکالنا یا اس طرح سے لاٹھی سے پھول نکال دینا اگر ان سے کہیں کہ آستگی سے کرو آرام سے یہ عمل کرو تو اگر تو کتاب سے کبوتر نکالنے والا بالکل آرام آرام سے سلولی سے آپ کے سامنے وہ کتاب کھولے گا تو آپ کو فوراً سے پتا چل جائے گا ہاں یہ تو کتاب کے اس حصے میں کبوتر چھپا ہوا تھا. لیکن وہ اتنی تیزی سے کھولتا ہے کہ اچانک سے آپ کے سامنے بھڑک کر کبوتر جو وہ سامنے آ جاتا ہے. تو غلط یہ کہ ہم نے صرف سمجھنے کے لیے کہ کرتب در حقیقت کیا ہے اور یہ سائنٹیفک ایک فینامنا بھی ہے ایک نیچرل فینامنا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کرتب کرنے والے. اور جادو جو ہے جادو ٹونا جو ہے وہ پھر شیاطین اور جنوں کے ذریعے سے جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ ایک الگ سے اور وہ برحق بھی ہے اور اس کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے. وہ بھی انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بھی جب کوئی آیات آئیں گی تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی فردر ڈسکشن کریں گے. لیکن یہاں پر اس لیے کرتب کا اس لیے تھوڑی سی تفصیل ذکر کی کہ جو فرعون کے جو جادوگر انہوں نے وہاں پر کیا وہ جادو نہیں تھا وہ کرتب تھا. وہ ایک کرتب تھا جو نظر بندی تھی. تو اسی لیے اس سے پہلے جو آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ایسا حضرت موسیٰ کو ایسا محسوس ہوا یا ایسا دکھائی دیا کہ وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپوں کی طرح حرکت کر رہی ہیں تو جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ڈر گئے. تو اسی طرح سے انہوں نے جو کیا ایکچولی جیسا کہ پہلے کہا کہ وہ کرتب میں جو آبجیکٹ ہے جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس کی اصل حقیقت کوئی چینج نہیں ہوتی. انہوں نے لاٹھیاں یا رسیاں ڈالی وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھی لیکن اس کو اس انداز سے حرکت دی گئی یا اس انداز سے ان کو ترتیب دیا گیا کہ وہ ایسے ہلتی تھی جیسے کوئی سانپ نظر آتا ہے یا کوئی سانپ کی طرح دکھنے والی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس طرح سے جب فرعون کے جادوگروں نے جب رسیاں ڈالی تو اس منظر کو دیکھ کر اور یقیناً انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں جیسے کہ پہلی آیت کا ذکر ہوا کہ تھوڑا سا خوف محسوس کیا تو اس کو دیکھ کر ان کا جو عقل ہے یا جو ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم بلا شبہ آج ہم غالب ہونے والے ہیں آج ہم کامیاب ہو کر ہی رہیں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ تو پھر پھینکی موسیٰ نے اپنی لاٹھی. پھر حضرت موسیٰ نے بھی اپنی عصا جو ہے وہ اس کو پھینکا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ تو وہ اچانک نگل رہی تھی مَا يَأْفِكُونَ جو وہ سب جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. جو انہوں نے رسیاں جو پھینکی تھی اور لاٹھیاں جو پھینکی تھی وہ تو جھوٹ موٹ کے سانپ تھے وہ تو در حقیقت رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی. جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ تو اللہ کی قدرت سے ایک صحیح زندہ جیتا جاگتا سانپ بنا جو پھر اس ساری رسیوں کو اور ساری جو لاٹھیاں تھی ان کو آہستہ آہستہ سے نگل گیا. تو وہ جھوٹ موٹ کا جو انہوں نے مطلب کرتب کیا تھا اس سارے کرتب کو لپیٹ کر نگل گیا وہ سانپ جو حضرت موسیٰ کی لاٹھی سے بنا اللہ کے خاص مطلب حکم سے. فَعُلْقِيَ تو وہ سب گرا دیے گئے. اب یہ جب منظر ہوا اب جادوگر جو ہیں جادوگروں کو تو اصل حقیقت پتا ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے.
اور جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی حقیقت میں ہماری رسیوں کو مطلب یہ سانپ بن کر کھا گیا ہے، اور جب واپس حضرت موسیٰ نے عصا اٹھایا، واپس اٹھایا، تو وہ واپس سے عصا بن گیا، اور ان کا جو آبجیکٹس ہیں وہاں پر جن کو انہوں نے جادو کے لیے پھینکا تھا، وہ تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو پھر فعل کیا، تو گرا دیے گئے، یا وہ مجبور ہو گئے اس عمل کے ذریعے، یا وہ گرا دیے گئے السحرۃ، وہ جادوگر، ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اسی وقت وہ جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے، یا ان کو گرا دیا کا مطلب اتنا بڑا واقعہ ان کے سامنے رونما ہوا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر مطلب سجدے میں گر پڑے وہاں پر۔ قالو، تو ان سب نے کہا، ان جادوگروں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، سب جہانوں کے رب پر، ہم تو رب العالمین یا سب جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ اسی وقت انہوں نے سجدہ ریز ہوئے، اور اسی وقت انہوں نے ایمان لے آئے رب العالمین پر۔ اور یہ وہی رب العالمین جس کا نام لے کر حضرت موسیٰ کے پاس پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پیغام لے کر آئے کہ میں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اسی رب العالمین وہ پیغام جو ہے وہ تو فرعون کا دیا، فرعون تو اکڑ کر کھڑا ہے، لیکن اس کے جو جادوگر ہیں جن کے ذریعے سے وہ مارکا جیتنا چاہتا تھا، وہ سارے کے سارے خود ہی اس کا دین چھوڑ کر رب العالمین کے دین کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ربی موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا ہے، یعنی موسیٰ اور ہارون کا رب جو ہے اس کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ قال آمنتم، اس نے کہا، فرعون نے کہا، آمنتم، کیا تم نے بات مانی، لہو، اس کی، قبل، پہلے، ان آذن لکم، کہ میں اجازت دیتا تم کو۔ فرعون نے کہا کہ تم نے تو اس کی بات مان لی، یعنی موسیٰ کی بات مان لی علیہ السلام، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری اجازت کے بغیر ہی تم نے موسیٰ کی بات مان لی، میری اجازت کے بغیر ہی تم یہ اپنا ایمان چھوڑ کر اس کے اوپر ایمان لانا شروع کر دیا۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي، کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے، لَكَبِيرُكُمْ، بڑا ہے، کبر، جیسے ہم نے اس میں حدیث کے چیپٹر میں بھی ہم پڑھے تھے نا، کبار، وی آئی پی، کہ یہ تمہارا وی آئی پی ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا بزرگ ہے۔ یعنی اس نے جادوگروں کو کہا، جن جادوگروں کو اس نے خود جمع کیا، ان جادوگروں کو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو، یعنی حضرت موسیٰ جو ہے، یہ تو تمہارا کوئی بڑا بزرگ ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو، یہ تو تمہارا کوئی بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو یقیناً تم جلد ہی تم سب جان لو گے، تمہیں جلد پتا چل جائے گا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے دین کو چھوڑ کر۔ اس سے پہلے جو آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرعون نے کہا کہ یہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے، کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور تم سب نے مل کر یہ سارا ڈرامہ کیا ہے، اور اب میرا جو دین ہے اس کو چھوڑ کر اس کے دین کی طرف لپک گئے ہو، تو یہ سارا سازش تھی میرے خلاف۔ اور اسی طرح کا یہاں پر بھی کہ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، یا موسیٰ کی بات مان لی، یہ تو تمہارا کوئی بڑا لگتا ہے جس سے تم نے علم حاصل کیا ہے، یا یہ تو تمہارا جادوگروں کا سردار لگتا ہے، جو تمہارا سردار ہے، اور اس سے تم نے سارے جو علم ہے جو سیکھا ہے، اور اب تم فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم سب یقیناً جان لو گے، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا، یا جلدی میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ آگے آ رہا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ بلا شبہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے۔ میں تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں، یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ، یا لیفٹ آرم اور رائٹ فٹ، تو اس طرح سے میں تمہارا اپوزٹ جو بازو اور جو ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور صرف اتنا ہی نہیں، میں ضرور اور ضرور تمہیں سولی پر بھی لٹکا دوں گا۔ ان کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی اور ان کو سولی پر چڑھانے کی دھمکی بھی دے دی پھر اس فرعون نے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، جادوگروں نے کہا، لا ضیرہ، نہیں کوئی نقصان، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جو مرضی ہمارے ساتھ کرو، انا الی ربنا
मुनकालिबून, बिला शुबह हम अपने की तरफ रब की तरफ लौटने वाले हैं। अब तुम हमारे साथ जो मर्जी मामला करो, हमें उससे अब कोई नुकसान नहीं, या हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हम उस रब की तरफ लपक गए हैं, या उस रब की तरफ रुजू कर लिया है जिसकी तरफ हमें सबको लौट कर जानने वाला है, लौट कर जाना है। यानी रब के साथ उनकी क़यामत के ऊपर भी वो ईमान लाए, और क़यामत का भी उन्होंने इकरार किया, और उसको भी उन्होंने एंडोर्स करके उसके मुताबिक अपना जहन जो है उसको तब्दील करके क़यामत को फोकस करना भी शुरू कर दिया। इससे यह हमें अंदाजा होता है कि अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना नतमाऊ, बेशक हम उम्मीद रखते हैं, जो जादूगरी कह रहे हैं कि बेशक हम उम्मीद रखते हैं, अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना, कि वो बख्श देगा हमको हमारा रब हमारे गुनाह। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारे गुनाहों को बख्श देगा। यानी उन्होंने तौबा की, और जब तौबा करता है बंदा तो उसको उम्मीद होती है कि उसका रब जो है वो उनके गुनाहों को, या उनके मामलात को, पिछले जो भी गुजर गए उनको यकीनन वो बख्श देगा। अन अन कुन्ना, कि हम हुए, और ये भी कि हम हुए अव्वल अल मुमिनीन, कि पहले ईमान लाने वाले। और ये भी दूसरी वजह ये भी कि हम तो पहले ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। यानी फिरौन को पैगाम दिया, फिरौन के जो वजीर मशीर है उनको पैगाम दिया, उन्होंने भी उसको जुटला दिया। फिर अब हमारी बारी आई, तो हमें जब ये मिला और हमारे सामने ये मौजूद आया, फिरौन के सामने यही मौजूद आया, तो उसने उसको जादू कह दिया। लेकिन जादूगर के सामने जब जो मौजूद आया तो वो फौरन ही इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया, दीन कबूल कर लिया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब जो है वो हमें बख्श देगा, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि मतलब हम पहले ईमान लाने वालों से हो जाएंगे। यानी पहले ईमान लाने वालों को क्या फायदे मिलते हैं, उनको क्या अहमियत होती है दीन में, उसमें वो शामिल हो गए। या तो बाकी सब ईमान लाएं या ना लाएं, हम पहले ईमान लाने वालों में से बन जाएंगे। जी, यहीं पर हमारा रुकू भी ख़त्म होता है, यहाँ पर रुकते हैं हम। इंशाल्लाह कल हम आगे चलेंगे, और यही वाक़या जो है वो आगे भी चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें जो हमने सुनने की और समझने की कोशिश की, इसकी सही समझ हमारे दिलों में उतारे, और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, हमारे सुनने समझने में कुछ कमी पेशी है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और इसके बदले में हमें सही जो समझ है वो अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कोई इजाफा करना चाह रहे हैं आप तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जी, कुछ इजाफा नहीं है तो हम मजलिस को बर्खास्त करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और हमारे वालिदैन को, हमारे बुज़ुर्गों को, सबको अपने ईमान के ऊपर कायम रखे। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ख़ास सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे जितने वालिदैन और जितने बुज़ुर्ग भाई रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं इस दुनिया में, वो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो इस दुनिया से गुज़र गए, इस दुनिया का सफ़र काट कर अगले सफ़र पर रवाना हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि ख़ास कर उनको भी अपने ख़ास फजल करम से बरज़ख में भी उनके लिए आसानी पैदा फरमाए, और आखिरत में भी उनको क़यामत में जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।